نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا صدق اللہ العظیم۔ نبی کی غلامی میں آ کر تو دیکھو، نبی کی غلامی میں آ کر تو دیکھو، ملے گا سکون آزما کر تو دیکھو، ملیں گی تمہیں دو جہانوں میں عزت، ملیں گی تمہیں دو جہانوں میں عزت، چہرے پہ سنت سجا کر تو دیکھو، زیارت بھی ہوگی شفاعت بھی ہوگی، زیارت بھی ہوگی شفاعت بھی ہوگی، درودوں کے نغمے سنا کر تو دیکھو۔ تمام حضرات ایک مرتبہ تو دیکھا پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام تشریف فرما حضرات علماء کرام اور میرے طالب علم عزیز ساتھیوں، الحمدللہ ہمارا دورہ تربیت العلماء جس کا آج تیسرا روز آپ حضرات الحمدللہ دیکھ رہے ہیں کہ درسگاہ اور خانقاہ دونوں برابر چل رہی ہیں، عقائد و نظریات بھی اور ساتھ اللہ کا ذکر بھی۔ بس اسی بات کو میں نے چند منٹوں میں آپ حضرات کی گوش گزار کرنا ہے۔ توجہ کیجیے گا، اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اے میرے بندے، میں نے تجھ پر جو اپنی نعمتوں کی برسات کی ہے، میں نے تجھے جو نعمتیں عطا کی ہیں، اگر تو ان کو شمار کرنا چاہے تو تیرے بس میں نہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تو میری نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتا۔ اور اس میں کوئی شک نہیں، اللہ نے ہمیں جو نعمتیں عطا کی ہیں ان کا شکر تو دور کی بات ہے، ہم اللہ کی نعمتوں کا شمار بھی کر سکتے۔ بات سمجھانے کے لیے حضرت بہلول مجذوب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے عجیب شان عجیب مقام عطا کیا تھا۔ وقت کا بادشاہ خلیفہ ہارون رشید حضرت کی پوری تعظیم کرتا، دربانوں کو حکم دے رکھا تھا جو بندہ بھی اندر آئے اجازت لے کر آئے، لیکن جب حضرت تشریف لائیں، صبح ہو شام ہو رات ہو دوپہر ہو، اجلاس ہو نہ ہو، جب حضرت تشریف لائیں اجازت کی ضرورت نہیں۔ توجہ کیجیے گا، اللہ کی نعمتیں مختصر وقت میں بات سمجھ آئے۔ حضرت تشریف فرما تھے، بادشاہ کو پیاس لگی، خادم کو پانی کے لیے کہا، اس نے پانی کا پیالہ پیش کر دیا، پانی کا گلاس پیش کر دیا، بادشاہ نے پانی لیا پینے لگا۔ حضرت کہنے لگے بادشاہ ٹھہر جا، پہلے میری بات سن پھر پانی پینا۔ بادشاہ کہنے لگا حضرت بتائیے کیا حکم ہے؟ بادشاہ اگر تو سفر پہ نکلے، صحرا ہو، جنگل بیابان ہو، بلا کی گرمی اور تجھے شدت کی پیاس لگی ہو، چاروں طرف پانی تلاش کیا جائے، پانی نہ ملے، قریب اگر تجھے پانی نہ ملے تو پیاس سے تڑپ تڑپ کے مر جائے، تیرے سامنے ایک آدمی آئے، اس کے ہاتھ میں پانی کا ایک پیالہ ہو، وہ کہے بادشاہ پانی تو دوں گا لیکن قیمتاً، تو اس کی کیا قیمت دے گا؟ بادشاہ کہنے لگا حضرت میں آدھی بادشاہت دے دوں گا، پانی کا پیالہ لے لوں گا، پانی کا گلاس لے لوں گا۔ حضرت کہنے لگے اتنی بڑی قیمت؟ حضرت آپ جانتے ہیں پانی نہ ملا مر جاؤں گا، اگر مر گیا تو اس بادشاہت کا کیا فائدہ، اس لیے میں آدھی سلطنت دے کر پانی لے لوں گا۔
حضرت کہنے لگے ٹھیک ہے اب تو پانی پی لے. اس نے پانی پیا. حضرت کہنے لگے اب یہ تیرا پانی خارج نہ ہو، پیشاب کی صورت میں تیرا پیشاب بند ہو جائے. اللہ اکبر. اور تجھے پتا چلے کہ پوری سلطنت میں ایک حکیم ہے، اسے بلایا جائے. وہ کہے بادشاہ پہلے مجھے خوش کر، راضی کر، پھر تیرا علاج کروں گا. اسے کیسے راضی کرے گا؟ کہا اپنی آدری سلطنت دے دوں گا اور اپنا علاج کرواؤں گا. حضرت پھر کہنے لگے آدھی سلطنت اتنی بڑی قیمت. اللہ اکبر. بادشاہ آگے سے کہتا ہے حضرت اگر پیشاب نہ آیا مثانہ پھٹے گا، مثانہ پھٹ گیا میں مر جاؤں گا، اس بادشاہت کا کیا فائدہ؟ حضرت کہنے لگے او بادشاہ دیکھ، ایک پانی کا گلاس پینا اور اس کا خارج کرنا یہ تیری پوری بادشاہت کی قیمت ہے. کبھی تو نے غور کیا کتنی زندگی ہو گئی، روزانہ کتنا پانی پیتا ہے اور پیشاب کے ذریعے خارج کرتا ہے. اس رب نے کبھی تجھ سے کوئی قیمت کا مطالبہ کیا؟ یہی تو معنی ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اور میرے بندے میں نے تجھے جو نعمتیں عطا کی ہیں تو ان کا شمار بھی کر سکتا؟ اللہ نے انسان کو جو نعمتیں دی ہیں، توجہ کیجئے میں اختصار کے ساتھ بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. اللہ نے انسان کو جو نعمتیں عطا کی ہیں ان نعمتوں میں سے اللہ کی ایک بڑی نعمت اللہ نے ہم سب کو انسان بنایا. ذرا تصور کیجئے اللہ انسان نہ بناتے، حیوان بنا دیتے، جانور بنا دیتے، گھوڑا اور گدھا بنا دیتے، ہم اللہ کا کیا بگاڑ سکتے تھے؟ اللہ نے کتنا کرم کیا، مجھے اور آپ کو انسان بنایا. پھر یاد رکھیے گا صرف انسان نہیں بنایا، ساتھ ساتھ صاحب ایمان بھی بنایا. اللہ کسی ہندو کے گھر میں پیدا کر دیتے، کسی سکھ کے گھر میں پیدا کر دیتے، کسی کافر کے گھر میں پیدا کر دیتے، ہم اللہ کا کیا بگاڑ سکتے تھے؟ اللہ نے کرم یہ کیا پہلے انسان بنایا پھر صاحب ایمان بنایا. میں ایک جملہ اور کہنا چاہتا ہوں، صرف صاحب ایمان نہیں بنایا، کملی والے کا غلام بھی بنایا ہے. اللہ ہمیں جناب آدم کی امت میں پیدا کر دیتے، جناب نوح کی امت میں پیدا کر دیتے، جناب ابراہیم، جناب اسماعیل، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ کی امت میں پیدا کر دیتے، ہم اللہ کا کیا بگاڑ سکتے تھے؟ اللہ نے کیسا کرم کیا، انسان بھی بنایا، صاحب ایمان بھی بنایا، کملی والے کا غلام بھی بنایا. کیوں؟ شعور عشق مدینہ کی سرزمین سے ملا، شعور عشق مدینہ کی سرزمین سے ملا. دوا بھی درد بھی جو کچھ ملا یہی سے ملا. جو کچھ ملا مجھے ساتھی بار بار مولانا کلیم اللہ صاحب، مولانا صاحب تھوڑا جا نا خطیبانہ رنگ دکھانا ہے. کون سا رنگ؟ میں نے کہا علمی لوگ ہیں یہ کہیں گے کہاں سے جاہل آ گیا درمیان میں. میں نے کہا ڈر بھی لگتا ہے نا. چلو خیر اگر آپ تھوڑا سا ذوق بناؤ تو تھوڑا سا دا لگا لیتے، کہو انشاءاللہ. میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، شعور عشق اللہ نے صاحب ایمان اور کملی والے کا غلام بھی بنایا. کملی والے کی غلامی سے مجھے اور آپ کو کیا ملا؟ شعور عشق مدینہ کی سرزمین سے ملا. اٹھا تاریخ، میرے محبوب کے آنے سے پہلے شعور کا نام و نشان نہیں تھا. میرے محبوب کے آنے سے پہلے ہر طرف جہالت ہی جہالت تھی. میرے محبوب کے آنے سے پہلے ہر طرف ظلم ہی ظلم تھا. میرے محبوب کے آنے سے پہلے ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا. میرے محبوب کے آنے سے پہلے ہر طرف شرک بدعات رسومات ہی رسومات تھی. میرے محبوب کے آنے سے پہلے شعور کی حالت یہ تھی، علم کی حالت یہ تھی. میرے محبوب کے آنے سے پہلے انسانیت اس درجے کو پہنچ چکی تھی کہ اگر کسی کا والد فوت ہوتا جائیداد تقسیم کرتے تو ماں کو بھی جائیداد میں تقسیم کر لیتے. اللہ معاف فرمائے، بیٹے ماں کے ساتھ زنا کرتے یہ کہتے ہوئے تو ہمارے باپ کی جائیداد ہے. جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون تھا، زندہ جانور کھڑا ہوتا اس کا گوشت کاٹ لیا جاتا، یتیموں کو پوچھنے والا کوئی نہیں، لڑکی پیدا ہوتی زندہ دفن کر دیا جاتا، جو بچ جاتی اس سے جانوروں جیسا سلوک ہوتا، قریب تھا انسانیت کا نام و نشان مٹا دیا جاتا. پھر اس رب کو ترس آیا. کس رب کو ترس آیا؟ جو خزاں کے بعد بہار پیدا کرتا ہے، جو اندھیرے کے بعد اجالا پیدا کرتا ہے. اس رب کو ترس آیا جو بھوکوں کو کھانا پیاسوں کو پانی دیتا ہے. اس رب کو ترس آیا جو تڑپتے ہوئے مریضوں کو شفا دیتا
دیتا ہے, اس رب کو ترس آیا جو ایک دانے سے کئی دانے پیدا کرتا ہے, اس رب کو ترس آیا جو مٹی سے سونا پیدا کرتا ہے, اس رب کو ترس آیا جو کانٹوں کے درمیان نرم و نازک پھول کو پیدا کرتا ہے. اس نے تڑپتی ہوئی, پلکتی ہوئی, سسکتی ہوئی, ملتی ہوئی انسانیت کو بچانے کے لیے اس کائنات میں آمینہ کے لال کو بھیجا. ادھر میرے محبوب آتے ہیں, ادھر کائنات کا رنگ بدل جاتا ہے. ادھر میرے محبوب نے کائنات میں قدم رکھا ہے, میرے محبوب کے آنے سے کائنات کا رنگ بدلا ہے. جب کائنات کا رنگ بدلا, انداز بدلے, حالات بدلے, واقعات بدلے, تو جب اچانک تبدیلی آئے نا تو پھر لوگ سوال تو کیا کرتے ہیں, یار پہلے خزاں اچانک بہار کیسے آ گئی, پہلے بھوک ہے اب جناب والا یہ فراوانی کیسے ہو گئی, پہلے اندھیرا تھا یہ اجالا کہاں سے آ گیا. لوگ سوال تو کرتے ہیں, پہلے بدبو تھی اب یہ خوشبو کہاں سے آ گئی, اچانک تبدیلی آئے. لوگ سوال تو کرتے ہیں, سوال کرنے والوں کی ایک لمبی فہرست ہے, لیکن صرف میں ذوق بنانے کے لیے ایک دو جواب دے کے اپنے عنوان کو آگے بڑھانے لگا ہوں. میرے محبوب آئے, کائنات کا رنگ بدلانا. سوال کرنے والوں نے سوال کیا یہ آنے والے کون ہیں. میں نے کہا اگر تو مجھ سے پوچھے گا میں تو یوں تعارف کرواؤں گا, یہ آنے والے وہ ہیں جو حضور انور ہیں, دو جہاں کے پیغمبر ہیں, محبوب رب انور ہیں, جو شافی محشر ساقی کوثر خلق عظیم رحمت للعالمین ہیں, جو کائنات میں برتر ہیں, محبوب رب اکبر ہیں, خدا کی قسم تمام انبیاء کے افسر ہیں. یہ آنے والے کون ہیں؟ میں نے کہا اگر تم مجھ سے پوچھے گا میں تو ان کا تعارف یوں کرواؤں گا, یہ آنے والے وہ ہیں جو حسین ہیں, دل نشین ہیں, محجبین ہیں, بہترین ہیں, دل یقین ہیں, جو صاحب جمال ہیں, صاحب کمال ہیں, رحمت سے مالا مال ہیں, فضل ذل جلال ہیں, جناب آمینہ کے لال ہیں. یہ آنے والے کون ہیں؟ یہ آنے والے وہ ہیں جن کی عظمت اور شان, جن کا مقام یہ ہے, خدا کی قسم یہ آنے والے وہ ہیں اگر یہ بولے تو اللہ کا قرآن بنتا ہے, اگر یہ ہاں کریں تو چیز حلال ہوتی ہے, اگر یہ نہ کریں تو چیز حرام ہوتی ہے. یہ آنے والے وہ ہیں اگر چہرہ ظاہر کر دیں دن کو اجالا ملتا ہے, زلفیں بکھیر دیں رات کو اندھیرا ملتا ہے. یہ آنے والے وہ ہیں اگر نظر اٹھائیں آسمان کو بلندیاں ملتی ہیں, اگر نظر جھکا دیں زمین کو وسعتیں ملتی ہیں. یہ آنے والے وہ ہیں اگر براق پہ سوار ہو تو معراج ہوتا ہے, صدیق کے کندھے پہ آئے تو ہجرت ہوتی ہے. یہ آنے والے وہ ہیں اگر انہیں پسینہ آ جائے تو گلشن مہکنے لگتے ہیں. یہ آنے والے وہ ہیں اگر یہ مسکرا دیں تو جنت کو بہاریں مل جاتی ہیں. یہ آنے والے وہ ہیں کہ جن کے آنے سے مشرک مواہب بن گئے, قاتل عادل بن گئے, رہزر رہبن بن گئے, ڈاکو محافظ بن گئے, ایک دوسرے جناب چور جو تھے ایک دوسروں کی عزتوں کے محافظ بن گئے, جو شرابی تھے وہ نمازی بن گئے. یہ آنے والے وہ ہیں اگر ان کے قدموں میں ذرہ آیا تو ستارہ بن گیا, چھوٹا آیا بڑا بن گیا, بد تہذیب آیا با تہذیب بن گیا, بد اخلاق آیا با اخلاق بن گیا. عرب کے بدو آئے زمانے کے امام بن گئے, درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا, دل کو روشن کر دیا, آنکھوں کو بینا کر دیا. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. اللہ اللہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. میرے محبوب آئے, کائنات کا رنگ بدلا. کائنات کا کیا بدلا؟ کائنات کا نقشہ بدلا. میں مانتا ہوں وکیل بولے تو خاموش, خطیب بولے تو تھوڑی سی آواز تاکہ ذوق بن جائے. کیا بن جائے؟ ذوق بن جائے. میرے بھائیو توجہ کیجیے گا, میں نے جو بات کہنی تھی اب میں اس بات کی طرف آنے سے پہلے بس آخری بات کہہ کے پھر اپنے عنوان پہ آتا ہوں. میں عرض کر رہا تھا اللہ نے انسان بنایا, بہت بڑی نعمت, صاحب ایمان بنایا, اس سے بڑی نعمت کملی والے کا غلام بنایا, یہ اس سے بڑی نعمت ہے. میرے محبوب آئے, میرے محبوب کے آنے سے پھر کائنات کا رنگ بدلا ہے. مجھے کہنے دینا, مجھے میرے اولاد کے پاس اگر آج علم ہے تو حضور کی نسبت کی وجہ سے, آج عمل ہے حضور کی نسبت کی وجہ سے, اخلاق ہے حضور کی نسبت کی وجہ سے, آج میرے اولاد کے پاس تقویٰ طہارت ہے حضور کی وجہ سے, آج میرے اولاد کے پاس صداقت عدالت شرافت لیاقت ذہانت امامت ہے تو حضور کی نسبت کی وجہ سے, آج میرے اولاد کے پاس اگر کلمہ قرآن نماز حج زکات یہ تمام عبادات ہیں تو حضور کی وجہ سے. ہاں بھائی, اگر آج مجھے اولاد کو والدین کے حقوق کا علم ہے کہ اللہ نے والدین کو کیا مقام دیا ہے, ماں کی عصمت کیا ہے, باپ کی عصمت کیا ہے, تو حضور کی نسبت کی وجہ سے اگر آج عورت کو مقام ملا ہے, عزت ملی ہے, اسے اس کے حقوق ملے ہیں تو حضور کی نسبت کی وجہ سے, اگر آج یتیموں کو حقوق ملے ہیں تو
حضور کی نسبت کی وجہ سے اگر آج مزدور کو حقوق ملے ہیں تو حضور کی نسبت کی وجہ سے آج پڑوسی کو حقوق ملے ہیں تو حضور کی وجہ سے اگر آج جناب والا استاد کی عصمت ہے تو حضور کی وجہ سے تو غرض کائنات میں میرے محبوب کے آنے سے پہلے جو اندھیرا چھایا تھا وہ روشنی میں تبدیل ہو گیا، جو جہالت تھی وہ علم میں تبدیل ہو گئی، جو خزاں تھی وہ بہار میں تبدیل ہو گئی۔ تبھی تو میں نے کہا شعور عشق مدینے کی سرزمین سے ملا، شعور عشق مدینے کی سرزمین سے ملا، دوا بھی درد بھی جو بھی ملا یہیں سے ملا ہے، اتباع پیغمبر ہی اتباع خدا ہے، اتباع پیغمبر ہی اتباع خدا، جو فیض ہم کو ملا ختم مرسلی سے ملا، جو فیض ہم کو ملا ختم، جیسے اللہ کی ساری نعمتیں ہیں، علم بھی اللہ کی نعمت ہے، کہو الحمدللہ۔ علم کیا ہے میرے بھائیو؟ یاد رکھیے گا ہر چیز کا ایک جسم ہے، ایک اس کی روح ہے۔ علم یہ جسم ہے، اس کی روح کیا ہے؟ اس کی روح عمل اور اخلاص ہے۔ جیسے جسم سے روح نکل جائے وہ گل سڑ جاتا ہے، بدبودار ہوتا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر علم کے ساتھ عمل اور اخلاص نہ ہو تو پھر اس علم کا بھی کوئی فائدہ، دنیا میں بھی پریشانی کا سبب، آخرت میں بھی پریشانی کا سبب۔ یاد رکھیے گا جسم کے لیے روح کا ہونا ضروری۔ الحمدللہ آپ سب صاحب علم ہیں، یعنی جسم ہمارے پاس ہے، لیکن جب تک روح ہمارے پاس نہیں ہوگی یہ جسم کسی کو تو فائدہ کیا دے گا، خود ہمیں بھی فائدہ نہیں دے گا۔ تو پھر مجھے کہنے دیجیے نا، یہ جسم حاصل کرنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے جس جگہ پہ محنت ہوتی ہے اسے درسگاہ کہا جاتا ہے، اور اس علم کی روح حاصل کرنے کے لیے جہاں پہ یعنی عمل اور اخلاص حاصل کرنے کے لیے جس جگہ پہ محنت ہوتی ہے اسے خانقاہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کا لاکھ احسان ہے، اللہ نے اہل حق میں سے ہمیں ان لوگوں کا ساتھ نصیب فرمایا، ان لوگوں کا تعلق نصیب فرمایا کہ جن کے پاس جسم حاصل کرنے کے لیے یعنی علم کا جسم لینے کے لیے مضبوط درسگاہ بھی ہے، اور پھر اس علم کی روح حاصل کرنے کے لیے جسے عمل کہتے ہیں، جسے اخلاص کہتے ہیں، الحمدللہ ہمارے پاس خانقاہ بھی ہے۔ اس لیے آج 3 دن ہو گئے، جہاں عقیدہ ہے وہاں اللہ کا ذکر بھی ہے، کہو سبحان اللہ۔ جہاں عقیدہ ہے وہاں اللہ کا، اور اس سے ہوگا کیا؟ اب بہت ساری باتیں تھی، چونکہ میں نے 15 منٹ پہلے لگا لی آپ کے کہنے پہ، عنوان اپنا شارٹ کرتا ہوں پھر وقت لمبا ہوگا۔ جب ہمارے پاس علم کا جسم بھی ہوگا، اس کی روح بھی ہوگی، پھر کیا ہوگا؟ پھر ایک درد نصیب ہوگا۔ پھر ایک کیا ہوگا؟ یہ ہمارے اکابر کے پاس صرف علم نہیں تھا، وہ درد تھا۔ آج لوگ نام لیتے نا، ان کو دنیا سے گیا کتنا عرصہ ہو گیا، آج بھی ان کا لوگ نام لیتے ہیں تو ایک جان پیدا ہوتی ہے، یہ اس درد کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے ہے؟ آپ کہیں گے مولوی صاحب وہ درد کیا ہے؟ وہ درد نہ تو باتوں سے نصیب ہوتا ہے، نہ وہ تقریروں سے نصیب ہوتا ہے، نہ وہ صرف علم سے نصیب ہوتا ہے۔ جب جسم کو روح ملتی ہے، اللہ اکبر، پھر آہستہ آہستہ وہ درد نصیب ہوتا ہے۔ وہ درد کیا ہے؟ توجہ کرنا، وہ درد یہ ہے، امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جا رہے تھے، دیکھنے والے نے دیکھ کر کہا لوگو اس انسان کو جانتے ہو؟ یہ انسان وہ ہے کہ ساری رات اس کی عبادت میں گزرتی ہے، نوافل میں گزرتی ہے، میں قربان جاؤں میرے اور آپ جیسا ہوتا تو کہتا ٹھیک ہے، پڑھنا بھی نہیں پڑتا، رات جاگنا بھی نہیں پڑتا، لوگوں میں مشہوری ہے، ہمیں تو نام چاہیے نا، ہمیں تو مشہوری چاہیے۔ لیکن وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تھے، اس آدمی کی بات سن کے ارادہ کر لیا لوگ میرے بارے یہ گمان رکھتے ہیں، یہ وہ درد ہے جو بندے کو صحیح لائن پہ لے کے آتا ہے۔ حضرت نے ارادہ کر لیا، پھر 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھ کے لوگوں کو بتایا کہ الحمدللہ ہم جسم والے بھی ہیں، روح والے بھی ہیں۔ میرے اور آپ جیسا ہوتا کہتا نہ پڑھنی پہندی ہے نہ جاگنا پہندا تھے، نام بھی بن گیا۔ یہ تڑپ ہے میرے بھائیو، یاد رکھیے گا یہ تڑپ یوں نصیب نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، پوری توجہ رکھیے، جب علم کا جسم اور روح ہمارے پاس ہوگی یعنی درسگاہ اور خانقاہ،
دونوں ہمارے پاس ہوں گی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ ہمیں یہ ذوق عطا فرمائیں گے۔ بزرگوں نے واقعہ نقل کیا، ایک اللہ والے نماز پڑھی، مسجد سے باہر نکلے، اللہ اکبر، ہاتھ میں ایک تھیلی ہے، اس میں چند سکے ہیں۔ ایک چور انتظار میں تھا کہ جناب کوئی شکار آئے اور میں اپنا کام کروں۔ اس نے دیکھا بڑا آدمی ہے، یہ میرا کیا بگاڑ لے گا؟ اس نے تھیلی چھینی ہے اور بھاگنا شروع کر دیا۔ چند قدموں پہ گیا، آنکھوں سے اندھا ہو گیا، سمجھ گیا نیک بندے کو تنگ کیا، اللہ نے پکڑ لیا، واپس آیا۔ بزرگ کہاں پہ ملیں گے؟ وہ تو نماز پہ آتے ہیں، نماز پہ ملاقات ہوگی، انتظار میں بیٹھ گیا۔ اللہ اکبر، یہ درد کیسا درد ہے میرے بھائی، توجہ کرنا۔ وہ بزرگ آئے، یہ قدموں پہ گرا، معافی مانگنے والا لگا، حضرت میں نے آپ کو پریشان کیا، آپ کو تنگ کیا، آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ وہ اللہ والے کہنے لگے یار معافی مانگنے کی ضرورت نہیں، میں نے تو تجھے اسی وقت معاف کر دیا تھا۔ چور منہ کی طرف دیکھتا ہے، حضرت آپ نے معاف کر دیا، میں نے تکلیف دی، میں نے چوری کی، آپ کو پریشان کیا اور آپ نے مجھے معاف کر دیا۔ حضرت کہنے لگے بات تیری نہیں ہے، بات امام الانبیاء کی ہے۔ اللہ اکبر، وہ اور پریشان ہو کے کہتے ہیں امام الانبیاء کی بات کیسے؟ کہا میں نے علماء سے سنا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ کے نبی نے فرمایا میں اس وقت تک وہاں سے میزان سے نہیں ہٹوں گا جب تک میری امت کا حساب مکمل نہیں ہوگا۔ حضرت اس کا میرے ساتھ کیا تعلق، اس چوری کے ساتھ کیا تعلق؟ کہا دیکھ تو نے چوری کی ہے، اب تیرا کیس لگے گا، فیصلہ ہوگا، کچھ نہ کچھ تو وقت زیادہ لگے گا اور اتنا انتظار میرے محبوب کو مزید کرنا پڑے گا۔ میں نے کہا نانا، میں نے تجھے اسی وقت معاف کر دیا تاکہ نہ تیرا کیس لگے نہ مصطفیٰ کو زیادہ انتظار کرنا پڑے۔ بھائی یہ درد ہے، جب تک یہ درد نصیب نہ ہو اس وقت تک بات نہیں بنتی، اور یہ درد یوں نصیب نہیں ہوگا صرف باتوں سے، صرف علم سے۔ نانا علم کا جسم بھی ہوگا، علم کی روح بھی ہوگی تو پھر یہ درد نصیب ہوگا، کہو انشاءاللہ۔ یہ درد نصیب ہوگا صرف علم سے نہیں۔ یاد رکھنا جب خانقاہ اور درسگاہ دونوں برابر چلیں گی تو پھر اللہ یہ تڑپ ہمیں دے گا۔ یہ تڑپ ہمیں چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ یہ تڑپ جب ملے گی صرف آخرت نہیں، اللہ دنیا میں بھی عزت دیں گے۔ اللہ کیا کریں گے؟ دنیا میں بھی عزت دیں گے۔ بس آخری بات کر کے بات سمیٹتا ہوں۔ آج مجھے اور آپ کو دو لفظ آ جائیں، ہم کہتے تھے بس ہمیں تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ خانقاہ کی اہمیت کیا ہے؟ بس اس پہ آخری بات کر کے میں بات سمیٹ رہا ہوں۔ اللہ اکبر، حضرت رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ جنہیں وقت کے ابو حنیفہ کہا گیا، آپ حضرات ان کو اچھی طرح جانتے، تعارف کی ضرورت نہیں۔ وقت بچاتے ہوئے حضرت حاجی صاحب کے مرید تھے، حضرت اپنے حاجی صاحب سے ملنے کے لیے اکثر جایا کرتے تھے۔ کسی آدمی نے دیکھا، اس نے کہا حضرت وہ قافیہ تک پڑھے اور آپ اتنے بڑے عالم، آپ کو وقت کا ابو حنیفہ کہا جاتا ہے، آپ کو ان کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ کون سا علم ہے جو آپ وہاں پہ لینے کے لیے جاتے ہیں؟ اللہ اکبر، حضرت گنگوہی کا جواب سننا اور اہمیت دیکھنا، اس چیز کی اہمیت کیا ہے۔ حضرت فرماتے او بھائی علم تو میرے پاس ہے، میں وہاں علم لینے نہیں جاتا بلکہ علم پہ عمل کرنے کا طریقہ معلوم کرنے کے لیے جاتا ہوں۔ تو میں نے عرض کیا ایک جسم ہے جسے علم کہتے ہیں، ایک اس جسم کی روح ہے جسے جناب عمل اور اخلاص کہتے ہیں۔ یہ کہاں سے ملے گا؟ یہ خانقاہوں سے ملے گا انشاءاللہ۔ جب درسگاہ بھی ہوگی، خانقاہ بھی ہوگی، پھر ہمیں تڑپ نصیب ہوگی۔ کیسی تڑپ نصیب ہوگی؟ جیسے ہزاروں واقعات، سینکڑوں واقعات ہیں، اگر ان کو بیان کیا جائے تو لمبا وقت چاہیے۔ اللہ نے ہمیں یہ نعمت دی ہے، ہمارے پاس درسگاہ بھی ہے، خانقاہ بھی ہے، کہو الحمدللہ۔ اور آپ حضرات، اللہ نے ہمیں جو شیخ دیے، ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ وہ حضرت ایک جملہ فرماتے نا، مجھے دیکھا کرو میں جیسے کرتا ہوں ویسے۔ کام خراب اس وقت ہوتا ہے کہ جب ہم دیکھ کے پھر ویسے ہی شروع کرتے ہیں۔ اکثر جلسوں پہ جانا ہوتا ہے، یہ خطابت کے ساتھ تھوڑا بہت ہمیں بھی تعلق ہے، تو وہاں پہ جا کے جب خطباء کے، میں شکوہ نہیں کرتا، حالات ہی ایسے ہیں، وہاں پہ جا کے معاملات دیکھتے ہیں، پھر اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایسے شیخ عطا کیے، کہو الحمدللہ۔ ابھی ایک جگہ پہ گئے تو وہاں میزبان بیچارہ کہتے مولوی صاحب یہ سالن پہلے پکایا تھا، جو پہلے خطیب صاحب کو پسند نہیں آیا، اب فوری بازار سے نیا لے کے آئیں، بازار سے
اور ہم نے اپنے شیخ کو دیکھا، نہیں پسند 2-4 لقمے لگاؤ، تمہاری جیب میں پیسے ہیں، کوئی مر جاؤ گے یہاں سے نکل کے باہر جا کے کھا لو تاکہ میزبان کا دل نہ دکھے۔ میزبان کا اکثر خطیبوں کی عادت ہوتی ہے وہ مطالعے پہ وقت کم لگاتے ہیں، کپڑے کی استری پہ، پگڑی کی طے پہ وقت زیادہ لگاتے ہیں، لیکن الحمدللہ جیسے کیسے مل جائیں۔ کیوں؟ ہم نے اپنے شیخ کو دیکھا۔ ہمارے ہاں ایک بہت بڑا جلسہ تھا، اس وقت ابھی ابتدا تھی جماعت کی، حضرت وہاں پہ تشریف لائے، شاہ صاحب ڈرائیور ہوتے تھے، تو انہوں نے بیگ سے جو سوٹ نکالا نا وہ استری نہیں تھا، وہ کھدر کا تھا۔ کھدر پہ کتنے بٹ ہوتے ہیں، خطیب کی تو تقریر بھول جاتی ہے، لیکن ہم نے اپنے شیخ کو دیکھا، اس نے اسی طرح اس میں جناب اس کو سیٹ کیا، استری نہیں کیا، حضرت کو دے دیا، حضرت نے گیلے گیلے جسم پہ اسے ڈال دیا تاکہ تھوڑا سا کھل جائے۔ جس نے اپنے شیخ کو یوں دیکھا ہو پھر وہ کپڑے کے استریوں پہ زور دیتا۔ ہمیں سیکھنا چاہیے، ہم اپنے حضرت کو دیکھیں گے، لیکن میں نے عرض کیا نا، دیکھیں جو ہمارے مقام کے مطابق ہے وہ کریں، لیکن ہم ہر وہ کام جو حضرت کرتے ہیں اس سے معاملہ کیا ہوگا؟ خراب ہوگا۔ تو آپ حضرات سے بس اتنی گزارش ہے، اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس درسگاہ بھی ہے اور مضبوط ہے، ہمارے پاس خانقاہ بھی ہے، مضبوط ہے۔ اللہ ہمیں علم کا جسم بھی دیں، علم کی روح بھی دیں، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ